باوجود ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اور کمال کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2 ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے، بھائی اس وقت لکھا ہی ایسے تھا.